میں نے کہا تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ میں نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں۔ جواب ملا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ میں نے کہا اکیلی ہوں یا رب؟ جواب ملا بے شک تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے کہا میرے دل کو سکون نہیں یا رب؟ جواب ملا بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت بلال سے پوچھا گیا تم بڑی توحید و رسالت کی باتیں کرتے ہو، تمہیں کیوں مار پڑی؟ حضرت بلال نے جواب دیا تم بھی تو بازار سے جب کوئی چیز خریدتے ہو، برتن خریدتے ہو تو ٹھوک بجا کر خریدتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہی معاملہ کیا اور بدلے میں معراج کے موقع پر جنت کی بشارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی مختلف علامتیں ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملنا، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہے۔ جو لوگ راہ حق پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، ان کو تقویٰ کی توفیق دیتا ہے۔ اسی طرح خدا کی رضامندی کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کا نرم ہو جانا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کسی کے گھر والوں کے ساتھ بلائی کا، خیر کا، تو ان کے دل میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک علامت خدا کی طرف سے گناہوں سے ارتکاب سے محفوظ ہو جانا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، قریب ہوتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ چیز ہے جو میں نے اس پر فرض قرار دی گی، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں اور جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور پورا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ جو مومن موت کو ناپسند کرتے ہیں، مجھے اسے غمگین کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات میں مختلف اموار کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی سے کسی نے پوچھا آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی بازار سے برتن خریدنے سے پہلے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی ٹھیک لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے بھی مجھے آزمایا تھا، پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بلال حبشی کو نہایت ہی اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج پر جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ سنائی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں، جن کا انسان اگر شکر بھی ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتا۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کی محنت کے خوص اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، اور سب کچھ استعمال کرنے کے باوجود بھی بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے راضی نہ ہو
تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی۔ رزق کی تقسیم کا اختیار خالق عالم نے اپنے دستہ قدرت میں رکھا ہے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر بسنے والی کوئی ذی روح چیز ایسی نہیں جس کا رزق اس کو باہم نہ پہنچ رہا ہو۔ انسان کو رزق بانٹنے میں تقسیم کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، تاکہ ہر ایک اپنے خالق و رازق کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور کہ وہ اس میں خوش ہے یا نہیں، اور کسی کو تنگی دے کر آزماتا ہے کہ وہ کتنا راضی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں بھرپور آزمائشوں میں گزری، اور یہ آزمائشیں صبر و استقلال کی پیکر شخصیات کو نمایاں کرتی ہیں۔ مشکل حالات، مصائب میں ان حضرات کی زبان پر شکوہ شکایت کے بجائے حکمت پر مبنی کلمات ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی زیادہ سخت آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے پر اپنی رضامندی کا دل سے اعلان کیا، دل سے اقرار کیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت پائے گا، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں، زیادہ پیارے ہوں۔ کسی شخص سے محبت خدا اور اس کے رسول کے لیے کی جائے، یعنی دنیا کی کوئی غرض اس سے طلب نہ ہو۔ جب خدا نے اس سے کفر سے نجات دی تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح جس چیز کو ناپسند کرتا ہو کہ اسے آگ میں پھینکا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی اذان سن کر جس نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا معبود ہے، یعنی حق اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی گواہی دینا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، سلام کو دین مان کر راضی ہوا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حدیث صحیح مسلم۔ میں نے کہا، تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ میں نے کہا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ جواب ملا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ میں نے کہا، اکیلی ہوں یا رب؟ جواب ملا، بے شک تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے کہا، میرے دل کو سکون نہیں یا رب؟ جواب ملا، بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔